الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے تم کو زمین میں پورے اقتدار کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، اور زمین ہی میں تمہارے لیے معاش کا، کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ جمعہ کی تقریر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں معاش کے ضمن میں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، تو تھوڑا سا اور اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ زراعت کے ضمن میں بات ہوئی اور کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زمینوں پر کام نہیں کرتے، زراعت کا کام نہیں کرتے، لیکن معلومات ہونی چاہیے۔ جو چیز ہمارے دین کا حصہ ہے اس کو جاننا چاہیے۔ جاننے ہی کا نام علم ہے، اور نہ جاننے کا نام جہالت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو سبھی کو یاد ہے، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر بالغ مسلم، مرد اور عورت دونوں پر۔ جو لوگ شہروں سے ہٹ کر اطراف میں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، کم از کم ان کے ملنے والوں کے پاس زمینات ہیں، جائیداد ہیں۔ اور جن لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ جلد کمانے اور جلد مالدار بننے کی کوشش میں وہ بہت ساری ایسی چیزوں کی فصلیں اگاتے ہیں جو ممنوع ہے اسلام میں، مثلا افیون۔ آج سے 30-40 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو مسلمان ایک ملک تھا جہاں دنیا میں جتنی کوکین اگتی ہے اس کا 90% وہاں ایک ملک میں بنتا تھا۔ بڑا بدنام ہو گیا تھا وہ ملک، پھر شعور آیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے اتھارٹیز نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہاں اب کوکین نہیں اگتی۔ اب کون سا ملک ہے، ذرا گوگل پہ، شیئر گوگل سے کبھی کبھی سرچ کر لینا، ہر چیز کا نام بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ملک مسلمان کی آبادی زیادہ تھی، غیر مسلم مہاراجا تھا۔ آزادی سے پہلے چونکہ مقام بڑا پرفضا تھا، بہترین باغات، ہر طریقے کی یعنی قدرتی مناظر، اور وہاں کے رہنے والے بھی بڑے خوبصورت، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی موٹر بوٹوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں بنا دیا تھا۔ آج کی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں، جو چاہیں حاضر ہو جائے، شراب، شباب، ہر چیز جو ہوا، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کا بھی نتیجہ دیکھ لیا، پھر ان کو اللہ نے ایسی مار دی کہ پھر وہ پلٹے دین کی طرف۔ ابھی وہ امتحانات سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ لمحوں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا صدیوں ملتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ سلسلے چلتے ہیں، اس لیے کہ بقول علامہ اقبال کے فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ انفرادی طور پر بستی میں کوئی گنہگار ہو، شریر، شیطان، نقصان پہنچانے والا تو، لیکن جب مجموعی طور پر کسی قوم کا رویہ وہی ہو جائے تو پھر وہاں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے۔ اب ان چیزوں میں کوکین ہے، حشیش ہے، افیون ہے، گانجا ہے، جس کاغذ میں لپیٹ کر
برادہ ڈالا جاتا، سگریٹ ہے، بیڑی۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ گھر میں 3 وقت کا کھانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا ان کو۔ اب کسی نے ترکیب بتا دی، راستہ بتا دیا، وہ دیہات کے علاقوں سے جا کر پتے لا رہے ہیں اور گھر میں پھر بیڑی بننی شروع ہو گئی۔ تو بیڑی والے بھی نام بھی مشہور کیا ہے، اس کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا، وہ فلاں حضرت بیڑی والے، ٹھیک ہے، آدمی کا پروفیشن اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا اضافہ کیا، لکھپتی بن گئے۔ اب پہلے جو جھک جھک کے سلام مارتے تھے، اب اگر دور سے دیکھتے ہیں کیسے ہیں، انداز بدل گیا۔ اور بیچ کیا رہے ہیں، بیڑی پلا رہے ہیں، اور قوم برباد ہو گئی، اپنی بھی غیروں کی بھی۔ ہم جس ملکوں میں رہتے ہیں نا، وہاں پر ہر قسم کے، ہر عقیدے کے ماننے والے رہتے، صرف مسلمان نہیں رہتے وہاں، وہ یہاں نہیں رہتے، ہر کوئی ہے یہاں پر، ہر عقیدے کا ماننے والا ہے۔ جو غلطی غیر کرتا ہے وہ غلطی ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم منہ سے بول تو سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چیز کو روکنے کا حکم دیا، من رأى منکرا فلیغیر بیدیہ، ہاتھ سے روک سکتے ہو روک لو، فإن لم یستطع فبلسانہ، نصیحت تو کر سکتے ہو، اللہ رسول کا نام لے کے نصیحت کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب عقیدہ کا کیوں نہ ہو۔ اگر دوسرے عقائد والوں سے بات کرنی ہو تو ان کو ان کی کتاب کا حوالہ، تھوڑی اسٹڈی کرنے، ان کی کتاب کا حوالہ دے دیں ان کو کہ تمہارے پاس بھی یہ چیزیں منع ہے۔ نشہ ہر دور میں، ہر نبی کے، ہم کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل انگلش میڈیم میں پڑھنے کی وجہ سے وہ معلومات بڑی کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جن عقیدوں میں بٹی ہوئی ہے، لوگ ایسے ہی تھے شروع سے، نہیں، ایسے نہیں تھے۔ اگر یہ خیال کسی مسلمان کا ہے تو پھر اس کو اپنے مسلمانیت پر شک کرنا چاہیے، اس سے کہ اسلام نے بتایا اس دنیا کو شروع کرنے کے لیے اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، پھر اس کا جوڑا بنایا، اب انہی کی نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایک جوڑے کی نسل آج کی دنیا میں 700 کروڑ سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ اطراف و اخلاق میں جتنے رہتے ہیں وہ آدم حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان علاقوں میں بھی، دنیا کے ہر علاقے میں 1,24,000 پیغمبر آئے، کہاں ہیں؟ یہ بچوں کو ہم نے بتایا، آپ نے قرآن میں آپ کو 25 پیغمبروں کا نام بڑی مشکل سے ملیں گے، اور ان میں کی بڑی تعداد مڈل ایسٹ کے اندر آئی ہے، ایجپٹ وغیرہ کے علاقے میں اگر آپ شامل کر لیں، پورے اسی علاقے میں آئے۔ تو پھر یہ جو پیغمبر آئے انہوں نے کیا تعلیمات دی؟ انہوں نے یہی تعلیمات، ہر پیغمبر نے اخلاقی تعلیمات دی ہیں، ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو زراعت کے ضمن میں ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب زراعت کے علاوہ، ایگریکلچر کے علاوہ تجارت آتی ہے۔ اچھا، یہی چیزیں جو بن رہی ہیں اس کو بیچنے والے بھی ہیں۔ جن چیزوں کے میں نے نام گنا ہے، افیون، گانجا، سگریٹ، گٹکا، لوگ بھگت رہے ہیں، اس کے نتائج آج دیکھ رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ حکومتی سطح پر اس کی مخالفت میں ایڈورٹائز بھی دیکھتے ہیں کہ منہ کا کینسر ہو رہا، دنیا بھر کی بیماریاں ہیں، سب کچھ ہو رہا، استعمال کم نہیں ہو رہا۔ ایک بڑے ملک میں جو آج کا سپر پاور ہے، ایک دور میں سوچا گیا کہ وہ شراب پہ پابندی ہو گئی، تو یوں سمجھیے کہ وہاں پر $1,00,000 کی شراب بکتی تھی ماہانہ۔ جب پابندی عائد ہو گئی تو پتہ چلا کہ چوری سے چھپے $2,00,000 کی شراب لوگ پی گئے۔ کسی چیز کو زبردستی عائد نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ حکومتیں دیکھیں گی کہاں تک، یہ پوچھتا 10-12 سال سے آپ یہ CCTV کیمرے وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل وغیرہ، اس میں اس سے پہلے کہاں تھے؟
اس سے پہلے خدا نہیں تھا. اسلام تو یہی دعوت دیتا ہے کہ خدا ہر پل تمہیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو سختی کے ساتھ کسی چیز پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. پھر وہ چوری چھپے چور دھندے اس کے اندر شروع ہو جائے ہر طریقے کے. یہ چور دھندے آتے کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی تو آیا تھا، وہ بس ویسے ڈالتا ہے، وہ ایسی ایسی ترکیبیں سکھاتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی رہے. اور اس کا کام ہی ہے کہ تم اس راستے پر چل کے اللہ والے بن رہے ہو تو میں تم کو تمہارا دوسرا راستہ دکھاتا ہوں. اب یہ جتنی چیزیں بن رہی ہیں، ان کو کوئی بنانے والا ہوگا ان سے، کوئی ریڈی میڈ سگریٹ جھاڑوں پہ تو اگتی نہیں ہے، بیڑیاں اگتی نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو ریفائن کر کے بیچنا پڑے گا نا آپ کو. کوئی اگانے والا ہوگا، کوئی ہول سیلر ہوگا، کوئی ریٹیلر ہوگا، پھر اس کے بعد میں عام دکانوں پہ جا کے چیزیں بکیں گی. تب یہ پروسیس ہے پورا. ان تمام چیزوں کی پیداوار میں جو انوالو جس اعتبار سے بھی ہے وہ اللہ کا گنہگار ہے. اس کو سزا ملے گی، یہاں دنیا میں ملے نہ ملے. میرے اپنے شہر حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں میں. ایک دور تھا، شاید ہم لوگ کالج میں تھے اس زمانے میں، اطراف کی زمین بڑی زرخیز تھی. لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور آپ اور ہم اور ہمارا بڑا مختلف ہے. ہمارا یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سب اللہ والے ہیں، ہر بات کا اللہ کریں. بچپن سے آج تک ان چھوٹے بچوں نے اور تمام بڑوں نے آسمان کو دیکھا ہوگا. ہاں دیکھا، آسمان ہے. میں کیا کروں؟ کتنی دور ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، کیا ہوتا ہے وہاں آسمان، کتنے ستارے ہوں گے. ان تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید ہم کو متوجہ کرتا ہے، لیکن توجہ کون دے رہے ہیں؟ غیر مسلم. دنیا کی سب سے بڑی حبل جو تھی، اب تو اس کے بعد کی ڈیولپ کا دوسری بھی بن چکی ہے، سب سے بڑی دوربین جو پوری کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے وہ غیروں کے پاس ہے. اب انہوں ستارے سولار سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ ملکی ویز کی بات کر رہے ہیں، وہ گیلیکسیز کی بات کر رہے ہیں. ہم کو نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم. ان کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا. تو اس زراعت کے ضمن میں یہ تمام چیزیں. اور اب عورت اور مرد دنیا کے پہلے انسان ہیں جو زمین پہ آ کے زندگی بسر کرے. ایک دور گزرتا گیا. آدم علیہ السلام سے تو توقع ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اپنے بچوں کو جتنی مدت زمین پر رہے وہ تعلیم دیتے رہے. لیکن دیکھیں ان کی موجودگی ہی میں شیطان نے ایک بیٹے کو وسوسہ ڈال دیا. اب دوسرے لوگوں نے کیا قصے بنائے ہمیں غرض نہیں ہے اس سے. دوسرے لوگ عورت کو انوالو کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بیک وقت بیٹا بیٹی ہوتے تھے، پھر اگلے سال یا ایک مہینہ بعد، وہ ڈیوریشن ہمیں نہیں معلوم، ہم تحقیق میں نہیں جائیں، پھر بیٹا بیٹی ہوتے تھے. اب وہ پہلا والا بیٹا دوسرے والی بیٹی سے، دوسرا والا بیٹا پہلی والی بیٹی سے، یہ نکاح ہوتے تھے. اب اپنا دماغ مت لڑائیے خدا کے واسطے، وہ اللہ کا قانون. بہن بھائی کی شادی کیسا؟ اب یہ دماغ اپنا نہیں لڑانا، ہر جگہ اپنا دماغ لڑنا ہے کہ کائنات جس کی ہے اس کی مرضی ہے. انہیں جو فعال لما یری ہو، جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا پوچھنے والا نہیں. کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اللہ نے دو بیٹوں سے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے قربانی قبول کی. ایک نے بڑے خلوص کے ساتھ محنت ذرا ڈھونڈا، ایک اچھی چیز پیش کی. دوسرے نے لاپرواہی سے جو ہاتھ آیا لگا دیا، دے دیا. اب اللہ کس کو قبول کرے گا؟ وہ جو خلوص سے پیش کی گئی اور جو لاپرواہی سے پیش کی گئی. اب جب آسمانی آگ آئی اور چاٹ لی اس بیٹے کی قربانی جو خلوص کے ساتھ کرایا تھا، دوسرے بھائی کو غصہ آ گیا. تمہارے باپ ہے جو تمہارے والد ہے، آدم میرے بھی والد ہے، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے میں نے بھی پیا ہے، تم میں سے کیسا بڑھ گئے؟ حسد کی آگ، بھائی بھائی میں حسد کی آگ. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اس لیے ہم کو وہ تمام اسٹوریاں جو عورتوں سے متعلق ہیں ان کی ہمیں گھاس ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے عورت کو انتہائی ذلیل کر کے رکھ دیا.
اور آج تک چلی آ رہی ہے. اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلامک لیٹسٹ ورژن قرآن مجید کا یہ کارنامہ ہے کہ عورت کو اصلی مقام بتا دیا. ورنہ عورت کو تو بازار کے آج بھی اسلام کو چھوڑ دیجئے، آپ نظریے کو چھوڑ دیجئے، ہر کمیونٹی میں چل جائے گی عورت پیر کی جوتی ہے، بازار کی کموڈیٹی ہے، استعمال کیجئے. ہمارا جن سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور جو ہوگا آخری جنگ کے اندر، اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے مقابل کے لوگ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو اپنے نظریے کو پورا کرنے کے لیے بیچتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے اپنی عورتوں کی. اور ہم نے یہ 65 کے اندر 1970 کے اندر ہمیں دیکھ لیا. ایک چھوٹا سا ملک ایک بڑے ملک کو شکست دے دیا، سیکنڈز میں پوری فضائیہ کو برباد کر کے رکھ دیا. کیسے ہوا؟ اس سے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی. فوجی جو ہوائی بیڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ان سے اپنے دوستانہ تعلقات کیے، ان کی خواہشات پوری کی، پورے راز معلوم کیا. ابھی جنگ شروع ہو کر گھنٹوں نہیں گزرے ہیں، پوری ایئر فورس برباد ہو گئی. اٹھا کے دیکھیں. ہماری بات کرو، مسلمانوں کی بات کرو، کسی اور کی نہیں ہے. ان کے پاس اہمیت نہیں ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. ہاں کچھ تھوڑی شرم و حیا اگر باقی ہے تو ہندوستان میں باقی ہے، ماضی سے اب تک چلی آ رہی. آج بھی ایک غیر مسلم عورت دیہات میں جائیے، سامنے گھونگھٹ کے ساتھ ملے گی. ہم مسلمان ہم تو فارورڈ ہو گئے، ماڈرن ہو چکے. ہماری عورتیں آدھا سینہ دکھاتے ہوئے، آدھی پیٹھ دکھاتے ہوئے ساڑی بلاؤز میں آ چکی ہے. اور اگر شلوار قمیض بھی ہے تو اتنا مہین ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. کم از کم فٹنگ اس کی ہے کہ باہر والا بھی دیکھ کے بول سکتا ہے سائز کیا ہے. تو یہ ہر دور میں یہی رہا کہ عورت کو بازار کی زینت بنا دیا. یہ کچھ آج کا فیل نہیں ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں، زمانے کی مثال دے رہا ہوں. خزرج کا بڑا سردار ہے اور رئیس المنافقین، کافی خدمت کے لیے لونڈیاں خریدی ہوئی ہیں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے رسول یہ ہیں خواتین ہیں، اب ان سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آمدنی ہو ہماری، یعنی ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو بازار میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا نام لے کے جاؤ کما کے لاؤ. اور ایک عورت کمائے گی، کیا کمائے گی؟ کیا کما کے کس طریقے سے کما سکتی ہے؟ کسی گھر میں کام کرے گی، برتن دھونا، کھانا پکانے کا، تو کتنا ملے گا بھائی؟ مال زیادہ ملے گا اور کم وقت میں ملے گا تو کس چیز میں مل سکتا ہے؟ اپنی قیمتی چیز عصمت کو گنوانے پر مل سکتا ہے. یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے، قحبہ گیری ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر دور میں چلتا رہا ہے. اب آج کے دور میں تو کھلم کھلا اپنی مرضی سے میں اور میرا جسم، میں اور میری مرضی، اس کے تحت تو ہر چیز کو اب تو مسلمان اس میں شامل ہو رہے ہیں. بلکہ آزادی سے پہلے کیا مسلمانوں کا رویہ بتاؤں آپ کو. ایک بڑے سا نواب صاحب تو مسلمانوں میں ہوتے ہیں، دوسرے پٹیل جاگیرداروں، دوسرے نواب صاحب ناچ دیکھنے کے لیے بازار میں گئے، بازار حسن میں غیر مسلم عورت کا ناچ دیکھا. مسلمانوں میں چمی گوئی ہو رہی ہے پبلک کے اندر. مسلمانوں کو نواب صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا کیا کرنا چاہیے تھا؟ نان مسلم کے پاس کیوں گئے؟ مسلمان کے پاس جانا تھا، اس غریب کا پیٹ بھرتا تھا. عام مسلم سوچ کیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ناچنے والوں کا ایک طبقہ ہونا چاہیے، ان کو دیکھنے والے ہونا چاہیے. اور ہمارے مسلمانوں کے جو دولت مند ہیں ان کو مسلمان ناچنے والوں کا ناچ دیکھنا چاہیے. بھائی کیا دینداری ہے، سبحان اللہ، کیا دینداری ہے. جب قرآن کو چھوڑیں گے تو یہ نارمل چیز ہے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس سے کیا قرآن میں اللہ نے صاف کہا، تم مجھے بھولو میں تمہیں بھول جاؤں گا.
فلا تکونوا نسوا اللہ فانساکم انفسکم، میں تم سے تمہارے نفسوں کو بھلا دوں گا. البتہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تم مجھے بھول کر سمجھتے ہو کہ دنیا میں ترقی کرو گے، نہیں. نبی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتانے آئے تھے، یا شادی بیاہ، نکاح اور عقیقے کے موت مٹی کے سامان یہ مناسک بتانے آئے تھے؟ نہیں، پوری زندگی کا نظام بتانے آئے تھے. ایک ایک چیز کے بارے میں دعائیں ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں عمل موجود ہے نبی کا اور صحابہ اکرام کا. آج پہلے کم از کم ہماری جوانی میں، ہم بھی کبھی جوان تھے، ریڈ لائٹس ایریا ہوتے تھے، ادھر جانے کے لیے اچھے اچھے لوگ، اس کے شوقین بھی ڈرتے تھے، ارے کس کے نظر پڑتے بدنامی ہوگی. آج ضرورت نہیں، ٹائی وائی سوٹ ووٹ پہن کے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے. کہاں گئے تھے؟ میٹنگ میں گیا تھا. کون سی میٹنگ کر رہے، کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ اب سر کسی کے پرسنل معاملات میں دخل نہیں ہے، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے. سمپل بتائیے. اور 5 اسٹار ہوٹل کے نام پر آج کیا کیا ہر چیز اویلیبل ہے وہاں پر، اور 4 آورس اویلیبل ہے وہاں پر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو، آپ کا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں مانگے گا. بازار میں جا کر خریدنے پہ پھر بھی آئی ڈی کارڈ مانگ سکتے ہیں، وہاں نہیں پوچھے گا. کال کیجئے، روم بک کرائیے، جائیے کھائیے پیئیے، مزے کے لیے جو چاہے کر سکتے ہیں. کل جو بازار میں ہوتا تھا آج وہاں پر معزز طریقے سے ہو رہا ہے. ناچ گانے کے انتظام شروع سے. میرے ملک میں تو باقاعدہ ایک دین کا حصہ ہے، ان کا دین نہیں، دھرم کا حصہ ہے. ان کے خدا بھگوان خوش ہوتے تھے ناچ گانے سے، اور اسلام میں یہ چیز منع ہے کہ عورت جس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا، جس کو دیور سے اور جیٹ سے پردے کا حکم دیا گیا، وہ بازار میں کیسے آ کے اپنے جسم کو تھرکائے گی اور جسم کے اعضاء کی نمائش کر سکتی ہے؟ اور کون سی عورت کرے گی؟ چلیے دیکھنے والے بڑے بہت سارے لوگ موجود ہیں. ایک بدصورت اور آ کے آنے کے، اور بالکل دبلی پتلی ہڈیوں کا ڈھانچہ، انہیں ناچے گی. کون دیکھے گا بھائی؟ آپ لوگ دیکھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا بھائی. وہ نچانے کے لیے کریں گے کیا پھر ہم؟ ایک اچھی صحت مند خوبصورت ناک نقشے کی، اور جسم بھی ادھر ادھر سے پھیلا ہوا، اب اس کو لے کر کے نچائیں گے تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا. مولوی صاحب بھی آنکھ میں سے نکال کے اس کا عینک صاف کر کے ایسا دیکھیں گے. یہ آج کی بات نہیں، ہر دور میں. اب اچھا اس کی لیٹسٹ شکلیں فلموں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے. 80s میں جب ہم آئے تھے ایک دوست کے پاس، ویکینڈ میں دوست کے پاس چلے آئے تھے، بڑی پوزیشن پہ تھے، تو گاڑی، گھر، ٹی وی. رمضان کا مہینہ ہے، افطار کھول کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، ٹی وی کھول دی، افطار ہو گیا، نماز عشاء میں جائیں گے تراویح کے. جیسے ہی ٹی وی کھولا پتا چلا کہ سیریز آدم علیہ السلام کی چل رہی ہے. اوہ کیا بات ہے، تقدس کی مہینہ رمضان، قرآن کا، اللہ کا مہینہ. اور فلم کس کی بنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب وہ پوری کاسٹنگ وغیرہ ہونے کے بعد پہلا ہیرو سامنے آیا، آدم علیہ السلام. پتے لگے، بہترین بلڈ کا انسان، مرد، یہ مسلز، یہ 6 پیک، 6 بھی ہوتے ہیں، 8 پیک بھی ہوتے ہیں. بہترین انسان، یعنی ایک مردانگی کا شاندار نمونہ. کیا بات ہے. اب ہم جیسے دیکھے تو حیران، واہ کیا ہائٹ، بلڈ، زبردست انسان ہے یار، ایسا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں اماں کی انٹری ہوگی. اب فلم میں تو جو نام ہے وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ آدم علیہ السلام تھے، یہ حضرت حوا. اب حضرت حوا بھی پتوں میں کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. غیر مسلم چیزیں اسلام سے جب ہم دور ہوں گے نا، تو یہ چیزیں ہم کو مجبور کرے گی ان چیزوں کو ماننے کے لیے.
آج بھی ہمارے بچے پری ہسٹورک ایج سمجھتے ہیں، اسٹون ایج، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ننگے گھومتے تھے. نہیں بھائی صاحب، ایسا نہیں. یا بنی آدم قد انزل لباسا یواری سوآتکم والریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے شرمگاہوں کو، ان حصوں کو ڈھانکیں اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بنے. اب جو وہ خاتون کو دیکھے تو کہاں کا رمضان، کدھر کی تراویح، انتہائی صحت مند تندرست، ادھر ادھر سے ہر جگہ سے پھیلے ہوئے. اب بتاؤ، رمضان کا مہینہ، تراویح کے لیے وقت ہو رہا ہے، اور ٹی وی پہ کیا بتا رہا ہے؟ حضرت آدم حوا علیہ السلام کو. مسلمانوں کا ملک ہے یہ، فلم بنانے والا کوئی غیر مسلم نہیں بنایا، مسلم ملک سے آئی ہے. عورت کا یہ مقام بتایا، اور اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت تمہاری ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت تمہاری بہن ہے، اگر تم سے چھوٹی ہے تو بیٹی کے برابر، بڑی ہے تو ماں کے برابر. عورت تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر کی ملکہ ہے. عورت تمہاری بیٹی، تمہاری آنکھوں کا نور ہے. اور ان تمام رشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھا کر اور ان کے ساتھ وہ رویہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، دعائیں سکھائیں، عمل کر کے بتا دیا، ہمارے سامنے رکھ دیا. لیکن آج کی دنیا کیا کر رہی ہے؟ یہ خواہ گیری کا انتظام ہو رہا ہے، ناچ گانے کا بندوبست، اور اس کو ہمارے یعنی 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، بائی کا نام دیتے ہیں اچھا گانے والی کو، فلانی بائی، ناچنے والی کو بائی بولتے تھے. اب وہ ان کو پدم شری پدم بھوشن کا خطاب دیا جا رہا ہے. اب اس کو ناچ گانا نہیں کہتے، پہلے کے ایکٹرز کو نٹ کہتے تھے، بازیگر. آج ایکٹر، سپر ایکٹر، اور یہ فن. اور آج نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سارے بیٹھنے والوں میں سے بڑی اکثریت، بڑے دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں، کون میں گا کروڑ پرتی برابر دیکھتی ہے. کس کے لیے؟ سپر ایکٹر. ان کی آواز کیا سمجھے بھائی؟ میں اعلان میں شروع کر رہا ہوں، یار آواز سمجھ میں آئے نہ آئے، الفاظ سمجھ میں آئے نہیں، دیکھ کیونکہ ہے ایک زمانے میں پرسنالٹی کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ناک نقش اللہ نے دیا تھا. آج وہی چیزیں کیا ہیں، اور ان برائیوں کو پیسہ خرچ کر کے دیکھتے ہیں، چاہے وہ سی ڈی سے ہو، چاہے موبائل. اب تو لیٹسٹ چیزیں ہیں نا، اب فری کا نام سمجھ کے بہت ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے کدھر سے وہ جا کے کٹتے ہیں معاملات. اب یہ تجارت میں کیا کیا آ گیا، ناچ گانا بھی اس کے اندر آ گیا، عورتوں کا بیچنے کا سلسلہ. اب ان کا چاہے جسم بیچا جائے یا ان کے جسم کو دیکھا جائے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں. جبکہ اللہ تجارت کا حکم دے رہا. جمعے کے دن چھٹی نہیں اسلام میں، جمعے کے دن اسلام میں چھٹی نہیں. ہم کو امت مسلمہ کو بیکار بنانے کے لیے پہلے ایک دن کی چھٹی تھی، ہمارے ملکوں میں اتوار کو تھا، یہاں پر جمعہ تھا، پھر 1.5 دن کی ہوئی. جو ہم آئے تو یہاں پر جمعرات ہاف ڈے ہوتا تھا، پھر جمعہ چھٹی تھی. اب جا کے اب 2 دن ہو گئے. ہو سکتا ہے پھر ایک نیا پلان آ جائے 3 دن کی چھٹی. دو آپ یقین مانیے، جب 3 دن کی چھٹی ہوگی نا، تیسرا دن چھٹی کا جو ہوگا کام پہ، چوتھے دن اس کے بعد میں کام پہ آنے کے لیے دن نہیں پڑے گا. اس سے کہ 3 دن میں بیٹھ کر گھر کے اندر فلمیں دیکھا. فیملی کو کتنا باہر لے جائیں گے؟ محدود آمدنی والے کتنے بار لے کے جائیں گے گھمانے کے لیے؟ اس سے کہ باہر نکلے بعد میں وہ ٹلو ہوتا، اب وہ دلاتے نہیں تو نہیں ہو، سڑ گئے، انہوں خفا ہو. ہمارا یہ حال ہے کہ گھر میں اماں کو پیسے نہیں بھیجے، بابا کو نہیں تو چلے گا. بچوں کے لیے اور یہاں گلف میں آنے والوں کی بیگم کے لیے انہوں چہرے پر ذری سی شکن نہیں دیکھ سکتے پیشانی پر، اور ہی لے کے نکل جانا. نہیں تو بیگم پکچر سے کون ہی مارتے. چھوٹا میرا چنو، اس کو نہیں دلا رہے تم، اور کس کے؟ اب چنو پیدا ہوتے نہیں. اب ہمارے گھر میں کیا جوان بچے پیدا ہوئے، سب کے گھروں میں چنو آج پیدا ہوتے، اتنا سا پیدا ہوتا ہے سب کے گھروں میں. لیکن کیا ہے، ماحول بدل گیا. اب کیا ہماری سرپرستی کرنے والے نہیں رہے نا، ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں، روکنے ٹوکنے والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں.
بچوں کو خوش کر رہے ہیں، بیگم کو خوش کر رہے ہیں۔ جمعہ کے اندر حکم ہے کہ جمعہ جیسے فیضا خضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اسلام میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فضل کو روزگار سے تجویز دیا، کہنا کمانا، فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل صاحب کو یہ ہے، ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کیا مانے فضل کے، کیا مانے وابتغوا من فضل اللہ، کیا مانے ہوئے اس؟ نماز فیضا خضیت الصلاۃ، نماز ختم ہوتے ہی، چھوٹے لیول کے ہیں، اپنا کام کرو، نکل جاؤ بھائی، یہ ورکنگ ڈے ہے تمہارا، چلیے چھٹی ملی ہے، قرآن پڑھ لو، نہیں، گلف میں ہیں، قرآن پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، جائیں گے بریانی کھائیں گے، ایک سی ڈی ڈالیں گے، نہیں تو موبائل لگا لے کے بیٹھے رہیں گے، بیٹا اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، بیگم اپنے موبائل میں مگن، ہم اپنے موبائل میں، ایک گھر میں 4 آدمی ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے، گھنٹوں صورت، دنوں صورت نہیں دیکھ رہی، اب تو بہت بزی ہیں۔ اچھا ہوشیاری ہے جو جس کے کمرے میں گیا نا فوری فون بند کر دیتا، کیوں بھی کیا دیکھ رہے ہیں اس میں، ڈر میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ شرما کس چیز سے ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں دیکھو نا، اچھی چیز ہے دکھاؤ، اماں کو دکھاؤ، بابا کو دکھاؤ، باپ اگر ہے تو بیٹوں کو، بیٹی کو دکھاؤ، شرمانے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ وہ جو برائیاں باہر تھیں آج ہمارے جیبوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں، اور ان کا بزنس چل رہا ہے اس سے، ہم کو شعور ہی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں فری ڈاٹا ہے، فری ڈاٹا کے نام پہ بہت کچھ دیکھا جا رہا ہے یہاں پر، اور اللہ کو نہ صرف تجارت کا حکم دیا جا رہا ہے، حدیثیں آپ سن چکے ہیں تجارت کے لیے کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، ایک سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ چھوٹے لیول کے لیے جمعہ کی نماز ہوتے نکل جاؤ تجارت کرنے کے، بڑے جن کے بڑی بڑی کمپنیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا ہے، ارے تم حج میں جا رہے ہو تو جاؤ تجارت کرو، وہاں پہ اللہ کا فضل تلاش کرو، کسی نے نہیں روکا آپ کو کمانے کے لیے، بے تحاشا کما سکتے ہو، اچھے طریقے سے کما سکتے ہو، اپنے ملک کا پروڈکٹ، غیر مسلم دوسرے ملکوں سے آنے والے مسلمانوں سے ڈائلاگ کرو، ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے معلوم کرو، حج تو اس لیے ہے۔ اب مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں حج پہ گیا، کہاں ٹھہرا رہے میرے کو، حرم سے قریب ہے نہیں، جتنا ہو سکتا ہے لگا دوں اس میں، کھانے کا کیا بندوبست، البتہ اپنی آسائش کے لیے میں دنیا بھر کا خرچ کرنے تیار ہوں، قربانی کتنی دینی ہے تو نہیں سکتا، ایک پکڑ، رسول اللہ کی سنتیں وہاں کسی کو یاد نہیں رہی، کسی کو سنت یاد نہیں رہی کہ نبی نے 100 اونٹ قربان کیا، ایک ہی حج کیا، ایک حج کیا اپنی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، ایک حج کیا، ورنہ بقایا دوسری شریعتوں سے تھا، اور وہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، 9 ہجری تک بھی سارے شرک میں ڈوبے ہوئے مشرکین تک وہاں پر طواف کر رہے تھے۔ 10ویں ہجری میں جب آپ نے ایک حج کیا اور اس میں آپ نے اسلامی طریقہ بتایا، خذوا عنی مناسککم، اس وقت آپ نے 100 اونٹ کیا، نبی کی یہ سنت یاد نہیں ان کو کہ مال زیادہ، ایک کی جگہ 4 بکرے دیجیے نا، جو اللہ نے جیب میں پیسہ دیا ہے، جو میں اپنی ذات پر استعمال کر رہا ہوں، اپنے آرام کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، اے سی کے ایئر کنڈیشن کے اندر میں ٹھہر رہا ہوں، کیوں اس کو میں سیدھا سادہ جگہ پر ٹھہرتے ہوئے بڑی رقم میں قربانی کے لیے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہاں پر تو ہم کو تو تجارت تو یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر کرانے کے لیے اللہ دنیا کے کونے کونے سے، آج دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ ایک آدمی صحیح اس ملک سے حج کے لیے حاضری نہیں دیتا؟ یہ ہے انٹرنیشنل لیول پر تجارت کا موقع۔ اب اس کے بعد میں پھر آتی ہیں ملازمتیں، اب ملازمتیں سینما میں، بارس میں، سعودی کاروبار میں، اب میں نام نہیں لے رہا ہوں اس کا، جوئے خانوں میں، اب تو جوئے خانے بھی آن لائن ہو چکے ہیں، یا پھر ناچ گانے عورتوں کی، یہاں کسی بھی اعتبار سے انسان کا انوالومنٹ اس کو گناہوں میں مبتلا کرے، کوئی یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں معلوم تھا بھائی؟
آپ اگر اس کے پڑوسی ہیں، آپ کے کولیگ ہیں اور آپ نے نہیں بتایا تو آپ پکڑے جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا کہ تم کو معلوم تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں معلومات نہ ہونا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اللہ میاں کی چھٹی وہاں سے معافی دلانے کے لیے، معاف کرنا۔ جس دین کی تعلیمات اقرا سے شروع ہو رہی ہیں، اگر وہ امتی قرآن نہیں پڑھتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھتا، آج کے دور میں سنتا نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کر حدیث مبارکہ آج کی بات کو میں ختم کر، یہ سلسلہ چلے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بات میرے ساتھیوں نے رکھی ہے، وہ یہ کہ کمائیں کیسا۔ میں اگلے جمعے کو آپ کے سامنے بات رکھوں، خرچ کیسا کرنا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں نا بھائی، آمدنی جب ہو تو پھر خرچ بھی ہونا چاہیے، تو آمدنی کا ذریعہ جب اسلامی ہو تو خرچ کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھے، مسجد ہی میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کوئی بڑے بڑے ہال نہیں ہوتے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں صحابہ کرام سامنے سارے کے سارے، جھٹکا لے کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کو اپنے آپ نے فرمانا شروع کیا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جن کو اللہ نے علم دیا، وہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو جا کر دین سکھاتے کیوں نہیں؟ ان کو سکھانا چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، چند سیکنڈز منٹس کے بعد میں پھر آپ جھٹکے سے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جن کو دین کا علم نہیں ہے، وہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے جن کے پاس دین کا علم ہے، وہ جا کر ان کو سیکھنا چاہیے ورنہ میں انہیں سزا دی جائے۔ یعنی ذمہ داری دونوں پر عائد کر دی، ذمہ داری دونوں پر، جس کے پاس علم ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ پوچھ کر جائے لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بڑا چھوٹا موت جو لکھی ہوئی ہے، وقت مقررہ ہے، اس میں عمر کی کوئی قید اللہ نے کسی کو نہیں بتائی ہے، اس وقت تک یہ لوگ رہیں گے، نہیں، جانا ہے تو جانا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، تو پھر ہم کو یہ جاننا چاہیے مجھے جانے کے بعد میں وہاں ڈیسٹینیشن کیا ملے گا، یا جنت یا جہنم۔ اس بارے میں سوچیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔